کہا جاتا ہے کہ اسلام دنیا میں دہشت گردی اور تشدد کا سبب ہے، اور ہم سے توقع کی جاتی ہے کہ ہم اس پر یقین بھی کریں۔ مسلمانوں نے پہلی جنگ شروع نہیں کی، بلکہ یہ مغربی سیکولر عیسائیوں کی پیدا کردہ تھی۔ مسلمانوں نے دوسری عالمی جنگ بھی شروع نہیں کی، وہ بھی مغرب ہی نے بھڑکائی تھی۔ آسٹریلیا کے 20 ملین مقامی باشندوں کا قتل مسلمانوں نے نہیں کیا، بلکہ وہ لوگ تھے جو محبت کے دین کے پیروکار تھے۔ جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بم گرانے والے وہ بھی مسلمان نہیں تھے۔ جنوبی امریکہ میں 1 کروڑ سے زائد ریڈ انڈینز کے قاتل بھی مسلمان نہیں تھے، بلکہ امن کا پیغام لے کر آئے ہوئے عیسائی مبلغ تھے۔ شمالی امریکہ میں بھی 5 کروڑ ریڈ انڈینز کا بھی قتل مسلمانوں نے نہیں کیا۔ افریقہ سے 8 کروڑ افراد کو غلام بنا کر لے جانے والے بھی مسلمان نہیں تھے، بلکہ وہی تھے جو آزادی اور لبرلزم کے نعرے لگاتے تھے۔ مسلمان دہشت گرد نہیں، بلکہ دہشت گردی کی تعریف ہی مغرب کی طرف سے امتیازی اور جانبدار ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم حملہ کرے تو وہ ایک انفرادی جرم کہلاتا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان کسی حملے میں ملوث ہو تو اسے فوراً دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنے دین اور امت کے دفاع میں ہی کیوں نہ ہو۔ FBI کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1980 سے 2005 کے درمیان امریکہ میں ہونے والے حملوں میں صرف 6% حملے مسلمانوں سے منسوب تھے، جبکہ یہودیوں سے 7%، لیکن ان پر میڈیا نے کبھی توجہ نہیں دی۔ لہٰذا ہمیں دور معیارات چھوڑنے ہوں گے، تبھی ہم اسلام کی اخلاقی بلندی اور عدل کو دنیا کے سامنے درست انداز میں پیش کر سکیں گے۔ اس پیغام کو خود تک محدود نہ رکھیں، اس سچائی کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ میڈیا کی طاقت، دولت اور مفاد پرستی نے اسلام کی تصویر کو مسخ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہماری ہی قوم کے کچھ منافق اس مہم کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ دراصل اسلام کے خلاف ایک جنگ ہے، اور ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس حقیقت سے خبردار کریں تاکہ مسلمان ہونے میں فخر محسوس کریں۔